اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 39ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں جن مطالب کو بیان کیا ان کا خلاصہ کچھ اس انداز میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ انسان سالک جو سیر و سلوک کی بدولت بلند انسانی مراتب پر فائز ہوگا تو اس کا سالک کے وجود پر یہ اثر پیدا ہوگا اور یہ اثر قائم ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق عوالم کلیہ الہیہ کا احاطہ کر لے گا، اور عوالم کلیہ الہیہ کا احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سالک کائنات کے ماضی اور مستقبل پر آگاہی پیدا کر لے گا، اور اس کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت اس سالک کے وجود میں آ جائے گی۔ انسان جس چیز پر محیط ہوتا ہے، یعنی جس چیز پر اس نے احاطہ قائم کر رکھا ہوتا ہے، تو یہ انسان اس محاط علیہ میں تصرف کرنے کا، کنٹرول کرنے کا پورا ایک اسے یہ اختیار ہوتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر سکے۔ پس جو سالک عالم بقا کی طرف سفر کرتا ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق عوالم پر تسلط رکھتا ہے، لہٰذا انسان جب عوالم پر تسلط رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان عوالم میں تغییر و تبدل ایجاد کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہر سالک کو ہم اس طرح سے مشاہدہ نہیں کرتے کہ وہ عوالم میں تبدیلی کر رہا ہو، وہ معجزات ظاہر کر رہا ہو، کرامات ظاہر کر رہا ہو۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی اگر حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ حیات طیبہ بھی معجزات و کرامات سے بھرپور نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس بات کا ہم مطلب بیان کر چکے مرحوم آیت اللہ طہرانی سے کہ سالک کی استعداد پر منحصر ہے، اس کی توانائی لیاقت پر منحصر ہے کہ وہ کس قدر ان عوالم پر تصرف رکھتا ہے اور تسلط رکھتا ہے۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، میں جب چاہوں اس ہاتھ کو جس طرف گھمانا چاہوں اسے میں گھما سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ یہ ہاتھ میں جس چیز کو اس ہاتھ سے اپنے اختیار میں لینا چاہوں اور پکڑنا چاہوں میں اس چیز کو پکڑ سکتا ہوں، لیکن اس ہاتھ کی بھی ایک صلاحیت ہے، ایک اس میں توان ہے، میں اس توان سے بڑھ کے اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکتا۔ مثلا میں اس ہاتھ سے 10 کلو کا وزن اٹھانے کی اگر صلاحیت رکھتا ہوں تو میں اس ہاتھ سے 20 کلو کا وزن اٹھا نہیں پاؤں گا، یا اگر میرے اس ہاتھ میں 20 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے تو میں 30 کلو وزن اس سے نہیں اٹھا پاؤں گا، یا اگر 30 کلو کی صلاحیت ہے تو زائد کا وزن اٹھانے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ اس ہاتھ کی استعداد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کے مطابق اس ہاتھ سے تصرف کر سکتا ہوں اور استعمال کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ایک سالک جو عوالم کلیہ الہیہ کا سفر طے کر کے عالم بقا میں داخل ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ عوالم جو ہیں وہ اسی کف دست کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ سالک اپنی صلاحیت کے مطابق ان عوالم میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ عوالم میں تبدیلی کیوں نہیں کرتے ہیں؟
اس کا میں آپ کی خدمت میں جواب عرض کروں گا، لیکن اشارتاً اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو قطب عالم امکان کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اس عالم پر تصرف رکھتے ہیں، وہ عالم بقا پر فائز ہیں، وہ بقا باللہ پر فائز ہیں، وہ ایک ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ جس مرتبے پر کوئی بشر نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ ہم بات آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی سالک سیر و سلوک کے نتیجے میں مراحل عالیہ طے کرتا ہے، مدارج عالیہ پر فائز ہو جاتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضرات ائمہ معصومین کے مساوی ہو چکا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس سالک کو نبی کہا جا سکتا ہے یا امام کہا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ سالک اپنی استعداد کے مطابق مدارج عالیہ طے کر کے اتنے بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منا اہل البیت کا مصداق ہے، یہ ہم میں سے ہے۔ درست ہے، یہ حضرات ائمہ معصومین اسے اپنے ساتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ امام معصوم نہیں بن جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات میں دخل و تصرف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمیشہ اس کائنات میں اس امر کو ایجاد نہیں کرتے کہ جو لوگوں کی خواہش ہے؟ مثلا ہمیشہ وہ افراد جو ائمہ معصومین کی طرف رجوع کریں، کسی کو بیٹا نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ مالی مشکلات ہیں، کوئی مقروض ہے، کوئی جو ہے وہ دنیاوی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی سلطان کی مشکل میں ہے اور بادشاہ نے اس پر ظلم جو ہے وہ کر رکھا ہے، تو حضرات ائمہ معصومین ہمیشہ معجزات سے اپنے شیعوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضرات ائمہ معصومین اس قدر معجزات ان کے وجود اطہر سے ظاہر ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ ائمہ معصومین خود کو سلطان کے شکنجے سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ تو یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ دیکھیں، حضرات ائمہ معصومین کا تصرف نہ کرنا اور پھر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عرفاء باللہ کا اس کائنات میں تصرف نہ کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں خداوند متعال کی مشیت میں خود کو فانی کر دیتی ہیں، لہٰذا یہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی فرمان ہمیں بحار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 114 ہے، وہاں یہ نورانی فرمان امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردا لارادتہ، یعنی خداوند متعال نے ائمہ کے قلوب کو اپنے ارادے کا مکان قرار دے رکھا ہے۔ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَيْئًا شَاءُوهُ، جب خداوند متعال کسی چیز کا مشیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کے قلوب مشیت الہی کا محل ہے، مکان ہے، وہ بھی اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، لہٰذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی تم اس چیز کا ارادہ نہیں کرو گے مگر اس چیز کا ارادہ کرو گے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ مثلا جب محمد ابن حنفیہ نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ درخواست کی کہ ابن رسول اللہ آپ کربلا کے میدان میں نہ جائیں، کوفے کی طرف نہ جائیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے، تو حضرت سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کہ میں نے رات کو خواب میں مشاہدہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دے رکھا ہے کہ خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ مجھے اپنی راہ میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تب ابن حنفیہ نے حضرت امام حسین سے یہ تقاضا کیا کہ پھر آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، تو
تو حضرت سید الشہداء نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہ خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان کی مشیت خداوند متعال کے ارادے میں فانی ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہو، چاہے اللہ کے مقرب بندے ہوں، لہٰذا وہ اپنی طرف سے کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے مگر اس چیز کا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے۔ لہٰذا کائنات میں تصرف کرنے کے موارد بھی خداوند متعال کی جانب سے ان اولیاء الہی کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں خدا کی مشیت ہوتی ہے، خداوند متعال کا اذن ہوتا ہے، وہاں پر یہ تصرف کرتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنی اس تسلط کا اظہار کرتے ہیں جو عوالم میں تصرف کا اظہار ان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ اب آج کی گفتگو جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں، مرحوم علامہ سید محمد حسین طحرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت ہی خوبصورت مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کو سمجھنے سے ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ مثلا آیت اللہ طحرانی یہاں کتاب کے اندر ٹائٹل نہیں دیا، لیکن جو سائٹ پر مرحوم آیت اللہ کی کتاب ہے اس میں باقاعدہ یہاں ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے، اور اس ٹائٹل کا جو لیبل ہے وہ یہ ہے نارسا بودن الفاظ در بیان حقائق و انوار تجردیہ و عوالم ربوبی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مرحوم آیت اللہ طحرانی اپنے استاد بزرگوار سے یہاں یہ مطلب کو نقل کر رہے ہیں کہ انوار ربوبی یعنی عوالم ربوبی اور انوار مجردہ کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں۔ نہایت ہی اہم مطلب ہے، نہایت ہی دقیق مطلب ہے کہ اگر ہم اس مطلب کو سمجھ لیں تو ہماری بہت ساری روزمرہ زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ سب سے عمدہ اور سب سے بڑی مشکل جو ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ عرفان اسلامی کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی شخص عرفان اسلامی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے عرفان اسلامی کو پڑھنے سے وہ اسے سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عرفان اسلامی کو سمجھ لیا ہے اور پڑھ لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ مجھے عربی آتی ہے، مجھے فارسی آتی ہے، مجھے انگلش آتی ہے، مجھے اردو آتی ہے، لہٰذا عرفان اسلامی پر مدون جو کتابیں اردو زبان میں ہیں، انگلش زبان میں ہے، فارسی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، میں ان کا مطالعہ کرنے سے عارف باللہ بن سکتا ہوں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرفان اسلامی کو استاد کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو عزیزان محترم، اس کا مسئلہ بھی اسی بحث کے اندر پوشیدہ ہے، اور وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہی ہے کہ عوالم ربوبی اور انوار مجردہ کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں۔ مقدمہ آپ کی طرف ایک پیش کرتا ہوں جس سے اس مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنی گفتگو کے لیے وہ مطالب جو میرے باطن میں، میرے ذہن میں، میرے قلب میں چھپے ہوئے ہیں، ان مطالب کو اپنی زبان کے ذریعے سے آپ تک منتقل کر رہا ہوں، اور زبان سے الفاظ جاری کر رہا ہوں، اور ہر لفظ کے پیچھے ایک معنی ہے۔ میں ان الفاظ کو تیزی کے ساتھ اپنی زبان سے جاری کر رہا ہوں، اور ہر لفظ کے پیچھے اور ہر جملے کے پیچھے ایک معنی ہے۔ در حقیقت میں ان الفاظ کے ذریعے سے ایک معنی کو آپ کے قلوب تک منتقل کر رہا ہوں۔ آپ میری گفتگو کو سنتے وقت ممکن ہے الفاظ کی طرف متوجہ نہ ہوں، کیوں؟ چونکہ الفاظ معنی کے اندر فانی ہو چکے ہیں۔ آپ میری گفتگو کو اس قدر دلچسپی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں کہ اصلاً آپ کی توجہ الفاظ پر نہیں ہے کہ میں زبان سے کس کس لفظ کو جاری کر رہا ہوں، بلکہ ہر لفظ کے پیچھے جو معنی پوشیدہ ہے آپ اس معنی کو اپنے قلب میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس میں اپنا ما فی الضمیر آپ تک جو منتقل کر رہا ہوں وہ الفاظ کے ذریعے سے منتقل کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آپ دیکھیں تو علم اصول کے آغاز میں بھی باقاعدہ الفاظ کی بحث کی گئی ہے۔
منطق میں بھی باقاعدہ الفاظ کی بحث کی گئی ہے۔ الفاظ کی بحث کو بیان کرنا اس وجہ سے نہایت ہی ضروری ہے چونکہ الفاظ معانی کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں اور معانی کے اندر فانی ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس لفظ میں اور اس سے متعلق معنی میں ایک مناسبت کا ہونا، ایک ہم آہنگی کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ تو اس کا جواب دو انداز میں علماء بیان کر سکتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ انسان کو جس لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، جس معنی کو منتقل کرنے کے لیے اسے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اس معنی کے لیے لفظ کو ایجاد کرتا ہے، اختراع کرتا ہے، وضع کرتا ہے، تدوین کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں تک اس معنی کو منتقل کرتا ہے۔ مثلا یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، اب اس کے لیے لفظ کتاب یہ وضع کیا گیا ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ پہلے واضح کے سامنے ایک ایسی چیز آئی کہ جسے اس نے مشاہدہ کیا کہ یہ ایک جلد ہے، اس کے اندر کچھ کاغذ ہیں، کچھ صفحات ہیں، کچھ نمبر ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مخاطب اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب واضح اس کے لیے ایک لفظ کو وضع کر رہا ہے اور وہ لفظ ہے کتاب، اور اس لفظ کتاب سے وہ اس معنی کو جو خارج میں موجود ہے اسے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر رہا ہے۔ بس ہر کتاب کا ایک ٹائٹل ہے اور پھر اس ٹائٹل کے ساتھ اس کتاب کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلا یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے منزل زیارت، لہٰذا پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ کتاب، تو آپ کا ذہن مختلف کتابوں میں چلا جائے گا کہ یہ کسی کتاب کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر ان کتابوں میں میں اس کتاب کا ٹائٹل بیان کروں گا کہ کتاب منزل زیارت، تو اب آپ کا ذہن جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا کہ تمام کتابوں میں جس کتاب کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کا تعلق جو ہے وہ زیارت کی بحث سے متعلق ہے، اور اس کتاب میں زیارت کے مقام کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب میں اس کے مصنف کا نام آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ محمد باقر پور امینی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتاب منزل زیارت جو ہے وہ محمد باقر پور امینی کیا ہے، لہٰذا آپ اسے انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ اسے کتب خانوں میں سرچ کر سکتے ہیں، آپ اسے باقاعدہ بازار سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ معنی جو کتاب کا ہے یہ آپ کے ذہن تک منتقل ہو گیا اس لفظ کتاب اور پھر کتاب کے ٹائٹل سے۔ پس واضح نے اسے وضع کیا ہے اس موجود اور اس معنی کو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہاں ایک مقدمہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا ما فی الضمیر دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے کلمات کو وضع کیا ہے انسان نے، لہٰذا انسان کو جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں وہاں اس انسان نے اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا ہے۔ یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، انسان نے الفاظ کو وضع نہیں کیا ہے بلکہ کلمات کو وضع کرنے کا کام جو ہے، جو کردار ہے، وہ خداوند متعال کا ہے۔ خداوند متعال نے کلمات کو وضع کیا ہے، الفاظ کو وضع کیا ہے معانی کے لیے، اور پھر یہ الفاظ خداوند متعال نے انسان کو تعلیم دیے ہیں، اور پھر انسان جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق ان الفاظ اور ان معانی تک پہنچنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیتا ہے اور اسے سمجھتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو یہ جو الفاظ تعلیم دیے ہیں، یہ جو کلمات تعلیم دیے ہیں، یہ اس حد تک ہیں جس حد تک انسان کی ضرورت ہے۔ جہاں انسان کو ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی وہاں آپ دیکھیں گے کہ انسان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے۔ لہٰذا آپ مختلف زبانوں میں، مختلف لینگویجز میں اس مطلب کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس معنی موجود ہے لیکن اس معنی کے پہنچانے کے لیے لفظ موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ وہاں اس لفظ کو اختراع کریں گے، خود ایجاد کریں گے، یا مختلف لغات سے لفظ کو ادھار لیں گے اور اسے
استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ مثلاً اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر لیں، ہماری اردو زبان کے اندر بہت سے ایسے کلمات ہیں کہ جن کا تعلق عربی سے ہے، جن کا تعلق انگلش سے ہے، جن کا تعلق فارسی سے ہے یا دوسری فرانس سے ہے یا دوسری زبانوں سے ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زبان کو لشکری زبان کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ اردو کا خاصہ ہے؟ نہیں، اردو میں نہیں ہے صرف ایسے، بلکہ آپ کو ایسا فارسی زبان میں بھی نظر آئے گا کہ اس میں بہت سے کلمات ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل کی عربی زبان میں بھی بہت سے ایسے کلمات ہیں جن کا تعلق یا انگلش سے ہے یا دوسری زبانوں سے ہے۔ کیوں؟ چونکہ معنی پہلے موجود نہیں تھا، اب موجود ہے، اور اس معنی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ معنی جس ثقافت سے ہماری ثقافت میں آیا ہے، ہم اس ثقافت میں اس معنی کا لفظ تلاش کرتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کمپیوٹر، اب کمپیوٹر انگلش زبان کا لفظ ہے یا جس زبان کا لفظ بھی ہو، یہ کمپیوٹر ہمارے ملک میں یعنی اردو زبان بولے جانے والے منطقے میں موجود نہیں تھا، یہ باہر کے ملکوں سے ہمارے ملک میں آیا۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے، اردو میں اسے کیا کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم اس کے لیے خود ایک لفظ اختراع کریں اور وضع کریں، یا پھر یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جس ملک سے آئی ہے ہم اس ملک میں استعمال ہونے والے لفظ کو وہاں سے ادھار لیں اور اسے اپنی ثقافت میں رائج کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بھی ہم اس کلمے کو استعمال کریں تو ہمارے ذہن میں یہ معنی آ جائے کہ یہ کلمہ کس مقصد کے لیے اور کس غرض کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سارا مقدمہ تھا اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اور اس نتیجے کو منتقل کرنے کے لیے کہ انسان کا جن کلمات سے سروکار نہیں ہوتا، انسان ان سے متعلق باقاعدہ الفاظ کو وضع نہیں کرتا، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جن معانی سے انسان کا سروکار نہیں ہے ان معانی سے متعلق انسان نہ تو الفاظ کو وضع کرے گا اور نہ ہی استعمال کرے گا۔ اب جب انسان کا ان معانی سے سروکار پڑ جائے تو اب انسان حیران و پریشان ہوگا کہ چونکہ معنی تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ جس لفظ کے ذریعے سے میں اس معنی کو آپ تک منتقل کروں، لہٰذا میں ٹاماٹویاں کرنا شروع کر دوں گا۔ وہ الفاظ جو پہلے سے میرے پاس موجود ہیں میں ان الفاظ کے ذریعے سے اس معنی کو بیان کرنا شروع کروں گا۔ اب جب بیان کروں گا تو میں اس چیز کو مشاہدہ کروں گا کہ میں نے کہیں نہ کہیں خطا کی ہے، لہٰذا وہاں میں کوئی تفسیری کلمات کو بھی ساتھ ایڈ کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں پہنچ جائے۔ مثلاً انسان حقائق مطالعہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا، لہٰذا انسان کے پاس وہ الفاظ ہی موجود نہیں تھے جو حقائق مطالعہ کو انسان کے سامنے بیان کر سکیں۔ ایک زمانہ ایسے تھا۔ پھر اس کے بعد انسان نے عوالم علوی کی سیر کی، جو ہم عوالم آپ کی خدمت میں کل بیان کر چکے ہیں، اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ عوالم دو طرح کے ہیں، عوالم سفلی ہیں اور عوالم علوی ہیں۔ عوالم سفلی نیچے والے عوالم کو کہا جاتا ہے، عوالم علوی اوپر والے عوالم کو کہا جاتا ہے۔ جب ایک انسان سیر و سلوک کی بدولت عوالم علوی کا سفر کرتا ہے تو اب وہاں کے حقائق کو مشاہدہ کر چکا ہے۔ اب جب ان عوالم علوی سے دوبارہ عالم سفلی کی طرف واپس آئے گا تو اب انسان ان عوالم علوی کو حق کے حقائق کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کہ اس نے وہاں پہ کن چیزوں کو مشاہدہ کیا ہے اور کن حقائق کو دیکھا ہے۔ اب جب اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں تو یہ ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے ٹاماٹویاں کرنے لگے گا، الفاظ کا سہارا لینا شروع کر دے گا، وہ الفاظ کہ جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں، لیکن یہ الفاظ ان معانی کو اور ان حقائق کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا جب یہ ان الفاظ کو استعمال کرے گا تو سامع ان الفاظ سے اسی معنی تک منتقل ہوگا کہ جو معنی اس کے سامنے پہلے سے موجود ہے۔ لہٰذا پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ سالک دیکھے گا کہ میری اور یہ میرے مخاطب کے درمیان ایک زبان مشترک موجود نہیں ہے،
میں حقائق علوی کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن حقائق علوی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جو الفاظ میرے پاس ہیں ان الفاظ سے حقائق علوی بیان نہیں ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ ان حقائق کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے میں یہ انسان کیا کرے گا؟ ایسے میں یہ انسان اپنی گفتگو میں بیان تکمیلی کا سہارا لے گا، یعنی ایسے کلمات کو استعمال کرے گا کہ جو کلمات اسی عالم سفلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے سے یہ عوالم علوی کو بیان تو کرے گا، لیکن ساتھ یہ کہے گا، ان الفاظ کو بیان کرنے کے ساتھ ایک تکمیلی قید وہاں پر لگا دے گا اور بتا دے گا کہ یہ اس کے مشابہ ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ مثلا یہ جو آپ نے سنا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں جو ہے وہ انواع و اقسام کی خداوند متعال نے انسان کے لیے نعمات بیان کر رکھی ہیں۔ اب جب ان کلمات کو ہم سنیں گے تو ہم نہر سے تصور وہی لیں گے کہ جو نہر ہمارے جو ہے وہ ملک میں، ہمارے شہر میں پائی جاتی ہے۔ اب اس نہر کو جا کے دیکھیں گے تو کہیں گے جنت میں جو نہر ہے وہ ایسے ہی تو نہر ہوگی، ایک وہاں بھی انہار کا ذکر ہے، یہ بھی ایک نہر ہے، بس وہ نہر اس نہر سے ملتی جلتی ہے۔ اب ایسے ہے نہیں، حقیقت تو ایسے نہیں ہے، وہ نہر اور یہ نہر، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس یہاں میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ جنت میں بھی نہر ہے، لیکن وہ نہر اس نہر کے جیسی نہیں ہے جیسی آپ نے یہاں پر مشاہدہ کیا۔ وہاں باغ ہے، لیکن وہ باغ ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ نے زمین پہ مشاہدہ کیا ہے۔ وہاں پر حوریں ہیں، لیکن وہ حوریں ان خواتین جیسی نہیں ہیں کہ جیسی آپ نے اس دنیا میں مشاہدہ کی ہیں۔ یہ ہے بیان تکمیلی جو آپ روایات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے ہے اور اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے کلمات بھی استعمال ہوئے ہیں کہ جو کلمات ان حقائق علوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس عالم سفلی میں انہیں بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لفظ موجود نہیں ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اب ہم نے اپنے گھروں میں موجود کرسی کو تو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی کرسی کون سی کرسی ہے یہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ ہم کہیں گے کہ وہی کرسی جس پہ انسان بیٹھتا ہے، ایسی ہی کوئی کرسی ہوگی اللہ کی کہ جس پہ اللہ بیٹھتا ہے، تو کہیں گے نہیں، اللہ کی کرسی جو ہے، کرسی بھی بیٹھنے کا کردار ادا کرتی ہے، یعنی انسان اس پہ بیٹھتا ہے۔ اب بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے انسان مختلف امور کی تدبیر کرتا ہے اور مختلف قسم کے کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کرسی پہ بیٹھا ہے، سامنے اس کے کی بورڈ ہے، کمپیوٹر ہے، تو کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان وہاں پر ٹائپنگ کرے، کمپیوٹر کو چلائے، یا اگر کرسی سے مراد کوئی تخت ہے تو اس تخت پر انسان بیٹھتا ہے تاکہ ملک کی مینجمنٹ کو چلائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کرسی ہے، لیکن وہ کرسی ایسی کرسی نہیں ہے جیسی ہماری ہے۔ وہاں کرسی سے مراد ایک ایسی علامت ہے، ایک ایسی نماد ہے جس میں خداوند متعال عوالم کی تدبیر کر رہا ہے، اور وہ عوالم ما سوا اللہ کے عوالم ہیں۔ یا اسی طرح انسان خداوند متعال کے عرش کے بارے میں سنتا ہے۔ اب عرش سے مراد انسان سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا تخت ہے جس پہ خداوند متعال براجمان ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ خداوند متعال کے تخت اور عرش سے بھی مراد ایک ایسی مکان اور ایک ایسا محل ہے جہاں سے خداوند متعال عوالم کی تدبیر کر رہا ہے۔ یا اسی طرح کلمات میں آپ لیتے ہیں لوح، آپ لیتے ہیں قلم۔ اب قلم قلم نوری ہے، لوح لوح نوری ہے۔ ہمارے پاس جو الواح ہے وہ یہی کاغذ کی صورت میں ہے، یہی تختی کی صورت میں ہے۔ ہم جب لوح کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن پھر ساتھ ہم قید تکمیلی لگاتے ہیں کہ وہ جو لوح ہے وہ اس طرح کی لوح نہیں ہے جیسے آپ کے گھروں میں تختی موجود ہے، بلکہ اس لوح کا تعلق نور سے ہے۔ وہ جو قلم ہے وہ قلم نہیں ہے جسے آپ جیب سے نکال کے لکھنا شروع کر دیں، بلکہ وہ قلم نوری ہے۔ اب یہ بیان تکمیلی سے ہم ان حقائق علوی کی میں موجودات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ الفاظ ان مطالب کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زبان میں یا روایات میں اگر ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اس قسم کی قید تکمیلی نظر آتی ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ جسے ہمارے وطن عزیز میں بہت ہی جو ہے وہ مشکل کا ایک مسئلہ ایجاد کر دیا گیا ہے عقیدتی اعتبار سے، اور وہ ہماری ایک بہت ہی اہم معاشرتی مشکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ در واقع وہاں بھی یہی حقیقت جاری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ میں کمی ہے حقائق کو بیان کرنے کے لیے، جس وجہ سے ہم ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو ہمارے علماء بھی اس مشکل میں مبتلا ہیں، ہماری عوام الناس بھی اس مشکل میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا علماء کی طرف سے ان ذاکرین کے لیے اور ان علماء کے لیے اور ان افراد کے لیے غلو کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں، یا برعکس وہ افراد کہ جو تھوڑا معنویت میں یا تھوڑا اعتقادات میں بلند درجہ کے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر تقصیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ اور وہ اہم مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل ہے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت سے متعلق۔ مثلا ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے کلمہ ولادت استعمال ہوتا ہے، عربی میں کلمہ مولود استعمال ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے ہاں اردو زبان میں پیدائش کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اب میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، فلاں تاجر کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، فلاں مولانا صاحب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں اگر بچے کی ولادت ہو تو کیا ہم وہاں بھی یہی کلمہ استعمال کریں گے کہ بھئی ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو گئی، حضرت امام حسین شہید کربلا کی ولادت ہو گئی، مبارک ہو امام حسین کی ولادت ہو گئی۔ اب جب اس کلمے کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس قید کو بھول جاتے ہیں کہ اس کلمے کے ساتھ روایات میں بھی قید تکمیلی کو لگایا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس قید تکمیلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی اگر روایات میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے کلمہ ولادت کو استعمال کیا گیا ہے تو بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی پائی جاتی ہے، اور الفاظ میں وہ وسعت نہیں پائی جاتی جو ان حقائق کو بیان کر سکیں۔ وگرنہ ہمارے ہاں جو ولادت ہوتی ہے اس ولادت کو اگر مقایسہ کیا جائے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ تو وہ ولادت مختلف ہے۔ مثلا ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خواتین کا جو جسم ہے اس میں ایک ابھار آ جاتا ہے، جس سے واضح جو ہے وہ ایک علامت ہو جاتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ حاملہ ہے۔ جبکہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق اگر روایات کو مشاہدہ کیا جائے ان کی ولادت سے متعلق تو آپ کو بعض ائمہ معصومین میں یہ خصوصیت نظر نہیں آئے گی۔ بس یہ کیسی ولادت ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، ان کے ہاں ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خاتون جو ہے وہ نجس ہو جاتی ہے، وہ چند دن تک جو ہے وہ عبادات کو انجام نہیں دے سکتی، اسے جو ہے وہ نفاس کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر ولادت ہوتی ہے تو وہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہاں روایات میں اس مطلب کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بعض سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس تفاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس قید کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی خلقت تو عوالم سے پہلے کی ہو چکی ہے۔ جب پہلے سے خلقت ہو چکی ہے تو اس عالم دنیا میں وہ جب تشریف لا رہے ہیں تو وہ ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بعض طبقات ہمارے یہاں اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کا نزول ہوا ہے، ان کی ولادت نہیں ہوتی ہے، یا بعض طبقات اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوا ہے، ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور وہ اپنے دعوے کے لیے ادلہ بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ علماء جو ولادت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے دلائل لے کر آتے ہیں۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے،
اس مطلب کو اور معنی کو منتقل کرنے کے لیے جو ان کی ولادت سے متعلق ہے۔ چونکہ ان کی ولادت ارحام مطہرہ سے ہوتی ہے، ان کی ولادت میں کے بارے میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، تو پھر ہم اس ولادت میں کیا تفاوت قائم کریں؟ جب آپ کلمہ ولادت استعمال کرتے ہیں تو معاشرے میں تبادر ذہنی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں مطلب کیا آتا ہے؟ مطلب وہی آتا ہے جو ہمارے گھروں میں خواتین کے ہاں ولادت ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو ولادت کو صرف نجاست سمجھتے ہیں، صرف ناپاکی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں تو آیے تطہیر کا مصداق ہیں، ان کے لیے ولادت کا کلمہ درست نہیں ہے، ان کے لیے یا نزول کا کلمہ استعمال کریں یا ظہور کا کلمہ استعمال کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کلمہ نزول اور کلمہ ظہور ان کی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی کافی نہیں ہے، ان کلمات کے ساتھ بھی قید تکمیلی کا ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ الفاظ ایک خاص معنی اور خاص چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ نزول کا کلمہ تصور کریں گے تو اس نزول سے مراد یہی ہوگی کہ ایک جو ہے وہ عوالم علوی سے ایک چیز عوالم سفلی کی طرف نیچے آ رہی ہے، جسے نزول کہا جائے گا، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے آسمان سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا، جیسے بارش کے قطرات کا آسمان سے زمین کی طرف آنا، اسے نزول کہا جا سکتا ہے۔ تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولادت تو اس طرح سے نہیں ہے، تو پس ہم اسے نزول نہیں کہہ سکتے۔ ظہور کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ظہور تو یہی چیز ہے کہ ایک چیز کا پردے سے باہر نکل کر آنا، جیسے حضرت صاحب العصر والزمان کا پردہ غیب سے ظاہر آنا اور ظہور کرنا، یہ ظہور کا کلمہ تو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ بس ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولادت کے لیے کلمہ ظہور کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ بس یہاں چاہے آپ کلمہ ولادت استعمال کریں، چاہے کلمہ نزول استعمال کریں، چاہے کلمہ ظہور استعمال کریں، آپ کو اس کے ساتھ کلمات تکمیلی اور قید تکمیلی لگانے کی ضرورت ہے تاکہ بیان کر سکیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس کلمات کو لگائیں گے تو اب آپ کے مراد اور آپ کا منظور جو ہے وہ مخاطب تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لہٰذا ان مقامات پر ہمارے مخاطبین کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ فوراً کسی کے اوپر غلو یا تکثیر کا فتویٰ نہیں لگائیں۔ وہ افراد جو ولادت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ ان معانی کو جانتے ہیں ائمہ معصومین سے متعلق اور ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی کسر شانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے پاس الفاظ یہ ہے، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ قید تکمیلی کو بیان کریں یا اپنے ذہن میں رکھیں، اور مخاطب کے ذہن میں بھی یہ قید تکمیلی ہو تو کفایت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کلمات ظہور یا نزول کا استعمال ہو رہا ہے تو وہاں بھی قید تکمیلی لگانی ضروری ہے۔ بس ہماری اصلی بحث یہ تھی کہ ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں جو ان حقائق علوی کو ہمارے سامنے بیان کر سکے۔ اب ہم مثال لیتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی عوالم کی سیر کر چکے، سیر و سلوک میں بلند مرتبے پر فائز ہو چکے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہو چکے۔ اب جب وہ اس دنیا میں اپنے شاگردوں کو تربیت کرنے کے لیے تشریف لائیں گے تو یقینی بات ہے ان کے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں، جن الفاظ کا سہارا لے کے وہ ان حقائق کو بیان کریں گے، وہ الفاظ مرحوم قاضی کو پتہ ہیں کہ وہ الفاظ کون سے استعمال کر رہے ہیں اور پھر ان الفاظ کے پیچھے کون سے قید تکمیلی وہ لگا رہے ہیں۔ وہ جو قید تکمیلی اس مطلب کو سمجھانے کے لیے لگا رہے ہیں وہ آقا قاضی کو پتہ ہے، ان کے شاگردوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب اگر شاگردوں نے اس قید تکمیلی کو استاد سے سیکھ لیا تو آگے جب وہ شاگرد اپنے شاگردوں کو تربیت کریں گے تو وہ بھی اسی قید تکمیلی کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کریں گے۔ اب کتابوں میں قید تکمیلی موجود نہیں ہے لیکن الفاظ موجود ہیں۔ جب میں یا آپ ان عرفانی کتابوں کو پڑھیں گے اور ان الفاظ کو ملاحظہ کریں گے تو ہم فوراً ان عرفا کے کفر کا فتویٰ دے دیں گے یا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کفریات، چرندیات اور ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ علماء سے ایسے کلمات سنتے ہیں عرفا کے متعلق۔ یہ ایک بنیادی وجہ اور بنیادی فرق ہے کہ ہمارے پاس ان عوالم علوی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ جن الفاظ کے ذریعے سے ہم ان حقائق کو بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ ہمارے پاس اسی عالم سے متعلق ہیں۔ میں مرحوم آیت اللہ تہرانی سے نقل شدہ عبارت جو پیج نمبر 40 پر
اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ پیراگراف نمبر 3 ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو کے تتمے میں اور تسلسل میں یہ بحث ہے، اور اس کی سرخی بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی سرخی سائٹ پر دی گئی ہے کتاب میں، یہاں کتاب میں سرخی موجود نہیں ہے۔ اور سرخی سے یہ ہے کہ آپ کو سارا مطلب ذہن میں آ جاتا ہے، خلاصہ مطلب ذہن میں آ جاتا ہے۔ خلاصہ مطلب کیا ہے؟ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس عوالم ربوبی اور انوار مجردہ کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں پرسوں درس کے اندر، کل کے درس کے اندر مختلف عوالم کا تعارف کروایا۔ عوالم میں ہم نے بتایا آپ کو 6 قسم کے عوالم موجود ہیں اور متعدد قسم کے ان کے نام موجود ہیں۔ اب ایک سالک جب اپنا ما فی الضمیر آپ تک منتقل کر رہا ہے تو وہ کیا نام استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے کون سی قیود کو استعمال کر رہا ہے، یہ وہی سالک بتا سکتا ہے اپنے شاگردوں کو۔ اگر آپ خود سے مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ خلاصہ مطلب ہے مرحوم آیت اللہ تہرانی کا، جو انہوں نے مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن سے یہاں پر نقل کیا ہے اس رسالہ لب لباب میں۔ عبارت دیکھیں آیت اللہ تہرانی کی کیا ہے؟ البتہ معلوم است کہ سائر درجات و فیوزات این عالم بی حد و نہایت است۔ یعنی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیا کہ ایک سالک جب عوالم علوی کی سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے اور ان عوالم کا احاطہ کر لیتا ہے تو وہ عوالم سفلی کے اوپر تسلط رکھتا ہے، اور وہ عوالم سفلی اس کے احاطے میں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ماضی مستقبل کی بھی خبر رکھتا ہے اور ان عوالم میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں البتہ معلوم است، یعنی یہ بات معلوم ہے اور واضح ہے کہ سائر درجات و فیوزات این عالم بی حد و نہایت است، کہ اس جہان کے درجات اور فیوزات کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پر ہم نے ایک قید لگائی تھی، اور وہ قید تھی استعداد بشری کی، کہ انسان میں کتنی صلاحیت ہے، جتنی توان اور صلاحیت ہے اسی صلاحیت اور توان کے مطابق یہ انسان جو ہے وہ عوالم کو درک کر پائے گا۔ لہٰذا یہاں پر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں چون پائے و اساس وضع الفاظ بر پایہ احتیاجات بشریست، یعنی چونکہ الفاظ جو انسان نے وضع کر رکھے ہیں یا خداوند متعال نے انسان کو جو ہے وہ تعلیم دیے ہیں، دونوں نظریات کو اگر آپ مد نظر رکھیں، چونکہ ہم نظریے پر بحث نہیں کرنا چاہ رہے کہ کون سا نظریہ درست ہے کون سا نظریہ غلط ہے، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چون الفاظ جو انسان کے پاس ہیں یہ انسانی ضرورتوں کے مطابق وضع کیے گئے ہیں، اور ان ضرورتوں کے دائرے کی وسعت کے ساتھ ساتھ انسان نئے نئے الفاظ کو کیا کرتا ہے؟ وضع کرتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ چون پایے و اساس وضع الفاظ، یعنی الفاظ کو وضع کرنے کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ احتیاجات بشریہ، یعنی بشر کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق الفاظ کو کیا کرتا ہے؟ وضع کر لیتا ہے۔ ودر اثر توسعی احتیاجات دائرہ وضع الفاظ وسیع تر شدہ است، یعنی جس قدر بشر کو ضرورت پڑتی جائے گی وہ اپنی ضرورت کے مطابق الفاظ کو وضع اور تدوین کرتا جائے گا، چونکہ ضرورت ہے۔ لذا بیان حقائق تجردیہ عوالم ربوبی در قالب الفاظ غیر ممکن است۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اس بات کو بے بانگ دہل کہنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے حقائق نورانیہ ربانیہ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ میں صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ جو بھی لفظ ان حقائق علوی کو اور حقائق ربانیہ کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ بھی لے کر آئیں گے وہ لفظ اس عالم سفلی سے تعلق رکھتا ہے، عالم علوی سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ لفظ جو ہے وہ ان عوالم علوی کو بیان کرنے سے کیا ہے؟ قاصر ہے، اور اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ وہرچہ از آنجا گفتے شود اشارے و کنایہ بودے، یعنی ایک عارف، چاہے وہ علامہ تہرانی ہوں، چاہے علامہ طباطبائی ہوں، چاہے مرحوم قاضی ہوں، جو کچھ بھی
ان عوالم علوی سے متعلق میرے لیے یا آپ کے لیے نقل کریں گے، وہ بطور اشارہ ہوگا، بطور کنایہ ہوگا، وہ ان حقائق کو نیچے نہیں لا سکتے ہمارے لیے۔ نمی توان آن حقیقت عالیہ را در افہام تنزل دہد، یعنی ہم ان حقائق عالیہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے انہیں اوپر سے نیچے نہیں لا سکتے ہیں، لہٰذا نیچے جو الفاظ موجود ہیں انہی الفاظ کا سہارا لیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ بشر مادی کے بالنص سے اخبار انت فی ازلم العوالم، یعنی روایات میں یہ مطلب ملتا ہے۔ البتہ میں نے سرچ کیا، مجھے ایسی کوئی روایت ابھی نظر نہیں آئی ہے۔ یقیناً آیت اللہ تہرانی نے روایات کا مطالعہ کیا ہوگا اور انہوں نے اس مطلب کو اچھی طرح سے جانچ کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اخبار اور روایات میں یہ مطلب مل جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ازلم ترین عوالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی عوالم الہیہ میں یہ جو عالم دنیا ہے یہ سب سے پست عالم ہے، اور باقی عوالم جو ہیں وہ اس سے بلند ہیں، مافوق ہیں۔ تو یہ روایات میں بات بیان کی گئی ہے کہ انتا فی ازلم العوالم، کہ تم اس عالم دنیا میں جو موجود ہو، تو یہ عالم دنیا ان تمام عوالم میں ازلم ترین، پست ترین عالم موجود ہے۔ اب جب اس پست عالم میں تم موجود ہو اور اس پست عالم میں موجود الفاظ کے ذریعے سے ان حقائق علوی کو بیان کرنا چاہتے ہو، تو یقینی بات ہے ان حقائق علوی کو ان الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آپ کو ایک قید تکمیلی جو ہے وہ یہاں پر ضرور لگانی ہوگی۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کیا کہتے ہیں؟ در تاریک ترین عوالم از عوالم الہیہ، کہ ہمین عالم مادہ از زندگی میں نمائید، کہ تم جو ازلم ترین عوالم میں ہو وہ عوالم الہیہ میں سب سے پست عالم جو عالم مادہ ہے، تم اس عالم مادہ میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ وہرچہ با چشم خود می بیند و بدست مادی خود لمس می نمایت برائے آنہا الفاظی از حدود احتیاجات روزمرہ خود وضع می کند، یعنی آیت اللہ تہرانی الفاظ کی وضع سے متعلق اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنی آنکھ سے جس چیز کو مشاہدہ کرتا ہے، جس چیز کو اپنے ہاتھ سے لمس کرتا ہے، تو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کی ہوئی چیز، اپنے ہاتھوں سے لمس کی ہوئی چیز کو اپنی ضرورت کے مطابق اسے بیان کرنے کے لیے اس کے لیے الفاظ کو وضع کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی روزمرہ ضرورت کے مطابق انسان جس چیز کو دیکھے گا، اور آج سے پہلے انسان نے اس چیز کو مشاہدہ نہیں کیا، تو اس چیز کو دوسروں تک بیان کرنے کے لیے وہ لفظ وضع کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اس چیز کو مشاہدہ کرے گا تو اسی لفظ کا سہارا لیتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرے گا۔ مثلاً آپ دیکھ لیں، یہ جو انواع و اقسام کی آج کل خوراک اور غذائیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ جو کھانا پکانے والے جو شیف حضرات ہوتے ہیں، یہ نئی نئی چیزوں کی جو ہے وہ ریسیپیز ایجاد کرتے ہیں، پھر ایجاد کرنے کے بعد جو وہ ریسیپی ایجاد کر رہے ہیں، جو چیز پکا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک نام رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص اس ریسیپی کو استعمال کرے گا اور اس کے مطابق کھانا بنائے گا، تو وہ اسی لفظ کے ذریعے سے اس کھانے تک پہنچے گا کہ بھئی ہم نے پیزا کھانا ہے۔ اب پیزا کو ہمارے اردو زبان کا لفظ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے اٹھ کے ہماری فرہنگ میں اور ہماری ثقافت میں رائج ہو چکا ہے، لہٰذا آپ عربوں میں بھی جا کے دیکھیں تو وہ بھی اسی لفظ سے استعمال کرتے ہیں، فارس میں جائیں تو اسی لفظ سے استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو بر صغیر میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ کلمہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، یہ پروڈکٹ ہماری نہیں ہے، یہ باہر سے ہمارے پاس آئی ہے اور ہم انہی کے لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ہرچہ بچشم می بینت، انسان جو چیز بھی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، و بدست مادی خود لمس می نمایت، اور اپنے مادی ہاتھ سے انسان جس چیز کو لمس کرتا ہے، برائے آنہا الفاظی از حدود احتیاجات روزمرہ خود وضمی کند، انسان اپنی روزمرہ ضرورت کے مطابق ان چیزوں کے لیے کیا ہے، لفظ کو وضع کرتا ہے۔ اما از سائر عوالم و تعلقات و تشعشعات و انوار و ارواح اطلاعی نہ دارد، لیکن انسان تو اس ازلم ترین عوالم میں ہے، یعنی عالم مادہ میں زندگی کر رہا ہے۔
آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کے اوپر لفظ وضع کر سکتا ہے، ہاتھ سے لمس کی ہوئی چیز کے اوپر نام کو وضع کر سکتا ہے، لیکن عوالم علوی کے حقائق، ان کے انوار، اس میں موجود ارواح، اس کے بارے میں انسان کو کوئی خبر موجود نہیں ہے۔ جب انسان نے آنکھ سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، ہاتھ سے ان چیزوں کو لمس نہیں کیا ہے، لہٰذا انسان ان کے لیے الفاظ کو وضع نہیں کر پائے گا۔ بنابر ان پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ ما در تمام لغات جہان لغتی نہ داریم، یعنی پوری دنیا میں ہمارے پاس کوئی ایسی لغت موجود نہیں ہے کہ آن معانی عالیہ را حکایت کند، کہ جو اس عالم سفلی میں ہوتے ہوئے ان عوالم علوی کو ہمارے سامنے کیا کر سکے؟ بیان کر سکے۔ پس چسان می توان آن حقائق را بے زبان آورد و توصیف نمود، پس ہم کیسے ان حقائق کو اپنی زبان پر لا سکتے ہیں اور ان حقائق کو اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں آیت اللہ طحرانی ایک شعر بیان کر رہے ہیں فارسی زبان کا، اور وہ شعر یہ ہے کہ مشکل عشق نہ در حوصلہ دانش ماست، یعنی عشق کی جو یہ مشکل ہے یہ ہمارے علم کے جو حدود ہیں اس سے متعلق نہیں ہے۔ حل این نقطے بدین فکر خطا نہ توان کرد، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی فکر کا اگر سہارا لیں تو خطا کے سوا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی پھر مسئلے کا حل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم اس ازلم ترین عوالم میں زندگی کر رہے ہیں، یعنی عالم مادہ میں زندگی کر رہے ہیں، اور اس عالم مادہ میں حقائق علوی کو بیان ہم نے کرنا ہے۔ اب جب حقائق علوی کو بیان کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان حقائق علوی کو بیان کریں۔ ہم سے گزشتہ روز کسی محترم نے سوال کیا کہ علم عرفان پر آپ ایک دلیل بیان کریں، وہ دلیل جو قرآن سے ہو، وہ دلیل جو سنت سے ہو اور روایات سے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے اور روایات سے کیسے علم عرفان کے اوپر دلیل قائم کی جا سکتی ہے؟ علم عرفان جو حقائق علوی کو بیان کرنا چاہتا ہے، جو معرفت پروردگار کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے، علم عرفان معرفت باری تعالیٰ سے ہے، معرفت سے ہے، لہٰذا تمام وہ الفاظ کلمات جو معرفت سے متعلق ہیں وہ علم عرفان کے لیے دلیل واقع ہوں گے، چاہے وہ کلام نور قرآن مجید میں ہو، چاہے کلام اطرت میں ہو۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی درواقع اسی مطلب کا بھی یہاں پر ایک حل بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوالم علوی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، ہم جن الفاظ کا بھی سہارا لیں گے وہ الفاظ اسی دنیا میں موجود جو ہے وہ کلمات ہیں، بس ہم کیا کریں کہ ہم عوالم علوی کی معرفت حاصل کر سکیں؟ تو آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ دو دستے از این حقائق سخن راندہ اند، یعنی دو گروہ ایسے ہیں کہ جن گروہوں نے ان عوالم علوی کو اس عالم سفلی میں ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان دو گروہوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیں علم عرفان سکھائیں، آپ ہمیں جو ہے وہ عوالم علوی کی تعلیمات دیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی عرفان ان دو گروہوں سے ہٹ کے آپ تک پہنچے اس کی تکذیب کر دیں اور اس کی نفی کر دیں۔ ہم عرفان کاذب کے مخالف ہیں، وہ عرفان جو حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے در اقدس پر پہنچے، صرف اسی کے سامنے ہم سر تسلیمیں خم کریں گے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی فرما رہے ہیں کہ دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے ان عوالم علوی سے پردہ کشائی کی ہے، نقاب کشائی کی ہے، اور ان حقائق علوی کو ہمارے لیے اس عالم سفلی میں بیان کیا ہے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ اول جماعات انبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کا گروہ ہے، بدیہیس کے آنہا با عوالم ماورائے مادہ ارتباط داشتند، یعنی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین ائمہ معصومین علیہم السلام یا خلفاء، ان کا تعلق عوالم علوی سے تھا، جو عوالم علوی اس عالم سفلی سے اوپر ہیں، یعنی عالم مادہ سے اوپر جو عوالم موجود ہیں ان کا ان عوالم سے رابطہ برقرار تھا۔ لہٰذا انہوں نے جو حقائق وہاں سے ہمارے لیے نقل کیے ہیں ہمیں ان حقائق کو اخذ کرنا چاہیے۔
اب وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے عرفان کو بیان نہیں کیا، در حقیقت وہ اشتباہ میں ہیں، وہ ایک خطائے فکری کا شکار ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں حدیث نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جسے مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 اور حدیث نمبر 15 کے تحت یہ دونوں حدیثیں وہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اگر آپ منابع روائی کو تلاش کریں تو ہمارے پاس بے پناہ روایات ایسی موجود ہیں جو اسی مطلب کو اور اسی قانون کو ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا أَن نُقَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان نکلم الناس، کہ ہم لوگوں سے گفتگو کریں، لیکن جو گفتگو کریں وہ علی قدر عقولہم، ان کی عقل کے مطابق ہم گفتگو کریں۔ حضرت صادق آل محمد بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العباد بکنہ عقلہ قط، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قط، بطور یقین عباد سے اپنی کنہ عقل کے مطابق کبھی گفتگو نہیں کیا۔ لہٰذا اس عالم سفلی میں موجود انسانوں کے ساتھ جب رسول خدا نے گفتگو کی ہے تو انہی الفاظ کا سہارا لیا ہے جو اس عالم سفلی میں موجود ہیں، منتہا انہی الفاظ کے ذریعے سے عوالم علوی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ پس پیغمبروں کو حکم تو دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں، ہرگز انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حقائق علوی کو عوالم سفلی میں موجود افراد کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ لہٰذا جب ائمہ معصومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث نقل ہو رہی ہیں تو ہمیں ان احادیث کے نقل کرنے والے ناقل جو ہے، جو راوی ہے، اس کی صلاحیت کو جانچ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو راوی اس حدیث کو نقل کر رہا ہے اس کی عقل و شعور اور اس کی فہم و فراست کا دائرہ کس حد تک ہے۔ آیا یہ ان حقائق علوی کو منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا یا صلاحیت نہیں رکھتا تھا؟ اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے حقائق علوی کو درک کرنے کی تو یقینی بات ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقائق علوی اس کے سامنے بیان نہیں کی ہیں۔ جب اس کے سامنے بیان ہی نہیں ہوئے تو یقینی بات ہے یہ ان حقائق علوی سے آگاہ نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے افراد کا سہارا لینا چاہیے کہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اصحاب سر کا کردار رکھتے ہیں، جس کے لیے منا اہل البیت کا کلمہ استعمال ہوا ہو، یا جو ایسی سٹیج پر فائز ہو کہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے حقائق علوی کو بنحو احسن اخذ بھی کر سکے اور پھر اسے آگے منتقل بھی کر سکے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام، رسول خدا، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مجبور بودن از این حقائق بے قسمی تعبیر نمائند کے قابل فہم و ادراک عامہ مردم باشد، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طبیعت میں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے عوالم علوی کے عرفانی حقائق کو ہمارے سامنے جب بیان کیا تو وہ لوگ بھی مجبور تھے کہ ان حقائق کو ان الفاظ میں بیان کریں جن الفاظ کو عوام الناس سمجھ سکتی ہے۔ لہٰذا آسان الفاظ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن حتماً یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب وہی ہے۔ مثلا جب وہ آپ کے سامنے نہر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ نہر جو آپ کے شہر میں جاری ہے جنت میں اسی نہر کو انہوں نے بیان کیا ہے، یا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کو اللہ کی ایسی نعمات ملیں گی، مثلا سیب ملے گا، ناشپاتی ملے گی، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سیب اور ناشپاتی جو آپ نے اس دنیا میں کھائی ہے، بلکہ ایک اور حقائق کی طرف وہ آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جسے سمجھنا چاہیے، لہٰذا اس کی قید بھی ان کے فرمان میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کیا کہتے ہیں؟ وَلِہٰذا از بیان حقائق انواری
وغایت درخشندگی آن قطع نظر نمودے، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے حقائق انواری کو بیان کرنے میں اور ان کی نہایتی درخشندگی کو بیان کرنے سے صرف نظر کیا، یعنی ان حقائق کو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ وَاَز بیان آنچے کے حتیٰ بقلب بشر ہم خطور نہ کر دے رفع ید نمودے، لہٰذا انہوں نے اس مطلب کو بشر کے سامنے بیان نہیں کیا جس مطلب کو سمجھنے کی اور درک کرنے کی اس بشر میں صلاحیت نہیں تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نورانی کلام، جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 92 میں اس مطلب کو نقل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیا مثلا فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی جنت میں آپ کو ایک ایسی نعمات ملیں گی جن نعمات کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان نعمات کے بارے میں آج تک سنا ہی نہیں ہے، کسی قلب بشر پر ان نعمات کا حتیٰ کہ خطور تک نہیں ہوا کہ وہ کیا نعمات ہوں گی۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو سیب ملے گا، وہاں آپ کو ناشپاتی ملے گی، وہاں آپ کو شہد کی جو ہے وہ ندیاں نظر آئیں گی، دودھ کی ندیاں نظر آئیں گی۔ ہم نے اس دنیا میں کبھی دودھ کی ندی دیکھی نہیں ہے، کبھی شہد کی ندی نہیں دیکھی ہے، لیکن وہاں کہا گیا ہے کہ شہد کی ندی ہے، دودھ کی ایک نہر جاری ہوگی۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو آج تک نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، ان حقائق کو آج تک کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے قلب پر وہ خطور نہیں کیے، وہ اس قدر بلند حقائق ہیں۔ جب مطلب ایسے ہے تو تعابیری از قبیل جنت و حور و قصور وغیرہ می نمودند، لہٰذا ہم ان نورانی کلمات میں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل کیا ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام نے نقل کیا ہو، قرآن مجید میں وہ نورانی کلمات بیان کیے گئے ہوں، تو وہ ان حقائق علوی کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ مثلا جنت سے تعبیر کیا گیا ہے، حور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس قسم کے الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے چونکہ ہم ان الفاظ کو سمجھ کے ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں، وگرنہ وہ حقائق اس سے ماورا اور بہت ہی بلند ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں لہٰذا خود نیز در آخر اعتراف نمودند، لہٰذا ان ہستیوں نے خود اس مطلب کو جو ہے وہ آخر میں اعتراف کر لیا ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہی ہے کہ ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اس حور کو آج تک نہیں دیکھا ہے، یا کسی آنکھ نے آج تک دودھ کی نہر یا شہد کی نہر کو نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے آج تک ان نعمات کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر آج تک یہ مطالب خطور ہی نہیں کیے ہیں، لہٰذا خود نیز اعتراف نمودند، یعنی انہوں نے اس مطلب کا اعتراف کیا ہے کہ ہم ان حقائق علوی کو بیان کر رہے ہیں۔ کون سے حقائق علوی؟ وہ حقائق علوی جو ناقابل توصیف ہیں، جنہیں الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا؟ چونکہ عالم سفلی میں موجود الفاظ جو ہیں یہ وضع کیے گئے ہیں ان معانی کے لیے جن معانی کو انسان آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے یا ہاتھ سے لمس کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے سمندر کو دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے نہر کو دیکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے سمندر اور اس کے لیے نہر کے کلمے کو وضع کیا ہے۔ جب بھی کلمہ نہر میرے سامنے آئے گا تو میرا جو تصور ہے، جو کنسپٹ ہے، وہ اسی نہر کے بارے میں جائے گا۔ سمندر کے بارے میں جب لفظ استعمال ہوگا تو ایک وسیع بحر کے جو ہے نا وہ تصور کو میرے ذہن میں لے آئے گا۔ اب ان حقائق علوی میں موجود سمندر کو اور نہر کو میرے وجود نے درک نہیں کیا، لہٰذا جتنے بھی نہر اور سمندر کے اور بحر کے کلمات وہاں استعمال ہوں میں ان معانی تک منتقل نہیں ہو پاؤں گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ قید آخر میں حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام نے لگا دی ہے کہ اسے آج تک بشر نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، آنکھ نے، اور کسی کان نے ان کو نہیں سنا ہے، اور کسی قلب بشر پر خطور نہیں کیے۔ پس یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ان عوالم علوی کو ہمارے لیے بیان کیا ہے۔
لہٰذا اس گروہ کی احادیث جب بھی ہم نے دیکھنی ہے، ہمیں اصحاب سر کی جو مطالب ہیں ان کو درک کرنا ہوگا، اور جب بھی کوئی حدیث نقل ہوگی تو راوی کی استعداد فکری کو مشاہدہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ ان نورانی حقائق کو ہمارے سامنے بیان کر سکتا ہے یا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو فلسفے کی مذمت میں کوئی روایت نظر آتی ہے یا عرفان کی مذمت میں کوئی مطلب نظر آتا ہے تو اس ناقل کی فکری صلاحیت کو مد نظر ضرور رکھیں، اس کو ضرور جانچ کریں کہ آیا وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے ان عالی مطالب کو درک کرنے کی یا نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، چونکہ اس میں صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرے گروہ کے بارے میں آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں، دوم سلسلہی از مردم کے بے مطابعت راہ انبیاء تشرف ادراک این حقائق و فیوزات بقدر اختلاف و استعدادات نصیبشان شده است۔ دوسرا گروہ ایک ایسے افراد پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی پیروی کی ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور اس پیروی کے نتیجے پر انہوں نے حقائق اور فیوزات کو درک کیا ہے، لیکن ان کا ادراک ان کی اپنی توانائی اور استعداد پر منحصر ہے۔ لہٰذا تمام عرفاء ایک ہی استعداد کے حامل نہیں ہیں۔ جو استعداد مرحوم قاضی کی تھی وہ استعداد دوسرے عرفاء کی نہیں تھی۔ یہ ایک تفاوت جو ہے وہ شخصیات میں پایا جاتا ہے۔ اینان نیز سخن در پردے استعارے و تمثیل گفتیان، لہٰذا عرفاء نے بھی جب ان حقائق علوی کو اس عالم سفلی میں موجود لوگوں کے لیے بیان کیا ہے تو انہوں نے بھی استعارے کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے، تمثیل کا سہارا لیا ہے، مثالوں کے ذریعے سے، اشارے اور کنائے سے انہوں نے اپنا ما فی الضمیر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ افراد جو ان اشاروں کو اور ان کنایوں کو نہیں سمجھتے اور ان عرفاء کے کلام کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں، وہ ان کی کتابوں میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کے لیے کفر کے فتوے دیتے ہیں، انہیں صوفی کہتے ہیں، ان کے بطلان پر جو ہے وہ فتوے جاری کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ان مطالب کو بیان ہی نہیں کر رہے، یہ ان حقائق علوی کو بیان کر رہے ہیں، منتہا جن الفاظ کا سہارا لے رہے ہیں وہ اس عالم سفلی سے متعلق ہیں۔ لہٰذا تتمہ مطلب ان کے جو کنایہ ہے اس کو دیکھنا، اور جو قید تکمیلی انہوں نے اپنے بیان میں لگائی ہے اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عارف، کوئی شخص اگر شہادتین جاری کر رہا ہے، وہ کلمات اور وہ اعتقادات کہ جو مسلمہ شیعی اعتقادات ہیں ان اعتقادات کا قائل ہے، اب اگر کوئی حقائق نورانیہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے جسے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ فوراً اس کے کفر کا فتویٰ جاری نہ کریں، بلکہ کہیں کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جسے میں نہیں سمجھ پایا ہوں۔ لہٰذا یہ وہ خلاصہ مطلب تھا جسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طارانی نے صفحہ نمبر 40 اور صفحہ نمبر 41 میں بیان کیا، اور کل کی گفتگو ہماری ایک نئے ٹاپک پر اور ایک نئے موضوع پر آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو اور مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور علماء صالح کے نقش قدم پر چل کے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے نورانی کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔